بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم کلاس 10 میں سبق علی بخش کا مطالعہ کریں گے، جس کے مصنف جناب قدرت اللہ شہاب صاحب ہیں۔ سبق کے مطالعے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس پہ کمنٹ کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اور اگر اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ جی، سبق میں سب سے پہلے تدریسی مقاصد ہیں، یعنی سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، یہ سبق کو پڑھ کے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ ہے قدرت اللہ شہاب کی اس تحریر کے حوالے سے شہاب نامہ کا تعارف کرانا۔ اب شہاب نامہ کا تعارف کیا ہے؟ شہاب نامہ بنیادی طور پر اردو میں ایک اہم اور دلچسپ آبیتی ہے، اور اردو میں جتنی بھی آبیتیاں لکھی گئی ہیں ان میں اسے ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ گویا ایک دستاویز کی طرح ہے جس میں 20ویں صدی کے تمام اہم سیاسی و تاریخی انقلابات کو مصنف نے جو ہے وہ الفاظ کے کیمرے میں قید کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ ایک چشم دید داستان ہے جو بر صغیر کے مسلمانوں پر بالخصوص اور دیگر اقوام پر بالعموم جو ہے وہ 20ویں صدی میں گزری ہے، اور یہ اپنے حالات و واقعات کی ایک دلچسپ جو ہے وہ کہانی بھی پیش کرتی ہے۔ جو دوسرا مقصد ہے اس کا کہ علامہ اقبال کی نجی زندگی کے بعض پہلوؤں سے واقفیت دلانا۔ نجی زندگی یعنی ذاتی زندگی، گھریلو زندگی کو اپنے گھر میں کیسے تھے، یعنی ہم بہت ساری شخصیات کو ان کے علمی کارناموں کی وجہ سے جانتے ہیں، ان کے شخصی کارناموں کی وجہ سے جانتے ہیں، لیکن ان کی ذاتی زندگی کیسی ہے، وہ گھر کے اندر کیسے تھے، وہ سوچتے کیا تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، یہ بھی ہمیں یہاں پہ پتہ چلے گا۔ تیسرا، طلبہ کو ایک عمدہ ادبی تحریر کی خوبیوں سے آشنا کرنا، یعنی ایک لٹریچر میں تحریر لکھی کیسے جاتی ہے، ادب کی زبان کیا ہوتی ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ اس تحریر کے پڑھنے سے ہمیں پتہ چلے گا۔ اور طلبہ کو صنف ادب خود نوشت سے آگاہ کرنا اور ان پر اس کی خوبیاں واضح کرنا۔ خود نوشت جسے آپ انگلش میں آٹو بایوگرافی کہتے ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہوتی ہے۔ سمپل یہ ہے کہ اپنے حالاتی زندگی کو خوبصورت انداز میں بیان کرنا، یعنی آپ کا جو انداز ہے لکھنے کا وہ ایسا ہو، وہ پرکشش ہو، لوگ اس کو پڑھیں تو یوں لگے کہ جیسے وہ کوئی کسی کے حالات زندگی نہیں پڑھ رہے، بلکہ اس دور کے واقعات کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جی، اب ہم سبق کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، لیکن سبق پڑھنے سے پہلے یہ بات آپ کے ذہن نشین رہے کہ ہمارے جو مصنف ہیں انہوں نے جس واقعے کا ذکر کیا ہے یا جس موقع کی یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، اس وقت وہ جھنگ شہر کے یا ڈسٹرکٹ جھنگ میں ڈپٹی کمشنر تھے۔ اور دوسری بات اب یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہاں پہ مختلف ناموں کو نمبرنگ کی گئی ہے، 1 2 اور 3 وغیرہ، اس طرح آگے بھی کہیں سبق میں ہوگی تو نیچے ان کے ریفرنسز وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، بھی ان ناموں کا تعارف بتایا گیا کہ یہ نام جو ہیں وہ کیا ہے اور ان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا، وہاں پر ایک جگہ خواجہ عبد الرحیم صاحب سے ملاقات ہوگی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے دیرینہ اور وفادار ملازم علی بخش کو حکومت نے اس کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور میں ایک مربع زمین عطا کی ہے۔ لائل پور فیصل آباد کا پرانا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اسلامک کانفرنس کے سلسلے میں شاہ فیصل صاحب پاکستان تشریف لائے تھے تو آنریری جو ہے اس کا نام تبدیل کیا گیا تھا، تب سے یہ لائل پور جو ہے وہ فیصل آباد کہلایا جاتا ہے۔ وہ بیچارہ کئی چکر لگا چکا ہے لیکن اسے قبضہ نہیں ملتا، کیونکہ کچھ شریر لوگ اس پر ناجائز طور پر قابض ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، جھنگ لائل پور کے بالکل قریب ہے، کیا تم علی بخش کی کچھ مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے فوراً جواب دیا، میں آج ہی اسے اپنی موٹر کار میں جھنگ لے جاؤں گا اور کسی نہ کسی طرح اس کو زمین کا قبضہ دلوا کے چھوڑوں گا۔ خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے۔ اب جاوید منزل میں نے لیفٹ سائڈ میں دیکھیں 2 تصویریں لگائی ہیں، ایک پرانی تصویر لگائی، ایک نئی تصویر لگائی ہے، اور علی بخش سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، تم فوراً تیار ہو کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ بہت جلد تمہاری زمین کا قبضہ دلوا دیں گے۔ علی بخش کسی قدر ہچکچایا اور بولا، سوچئے تو صحیح، میں زمین کا قبضہ لینے کے لیے کب تک مارا پھروں گا؟ قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کڑی، لاہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے، جاوید بھی کیا کہے گا کہ بابا کن جھگڑوں میں پڑ گیا ہے۔
جاوید علامہ اقبال کے بیٹے، یہ لیفٹ سائڈ میں ان کی تصویر بھی لگائی ہے میں نے، لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ میرے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے جھنگ چلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے تو غالباً اس کے دل میں سب سے بڑا وہم یہ ہے کہ شاید اب میں بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا، یعنی اسے پریشان کروں گا۔ لیکن میں نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ میں خود علی بخش سے حضرت علامہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ عزم کر رکھا ہے، پختہ ارادہ کر رکھا ہے۔ اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جزو ہیں، حصہ ہیں، تو یہ جوہر خود بخود عشق اور مشک کی طرح ظاہر، مشک کہتے ہیں خوشبو، ہو کر رہے گا۔ یعنی عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، یعنی مشک خوشبو جو ہے وہ خود بخود آ ہی جاتی ہے، اس طرح عشق کا بھی پتہ چل ہی جاتا ہے۔ میری توقع پوری ہوتی ہے، یعنی امید، اور تھوڑی سی پریشان کن خاموشی کے بعد علی بخش مجھے یوں گھورنے لگتا ہے کہ یہ عجیب شخص ہے جو ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور ایک سینما کے سامنے بھیڑ بھاڑ دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا، یعنی منہ ہی منہ میں بولنے لگا۔ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ یعنی اس نے خود ہی ڈاکٹر صاحب کی بات بتا دی علامہ اقبال کی کہ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ جتنا رش سینماز کے سامنے نظر آتا ہے اتنا کبھی مسجدوں کے سامنے تو نظر نہیں آیا۔ ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے۔ پان جو ہے وہ ایک پتے میں بنایا جاتا ہے جس میں کچھ مسالہ جات وغیرہ، سپاری وغیرہ، کچھ چونا اور اس طرح کی الائچی اور ڈیفرنٹ چیزیں مکس کی جاتی ہیں، ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے یہ پان ہوتے ہیں۔ پھر شاید میری دل جوئی کے لیے وہ مسکرا کے کہتا ہے، ان دل رکھنے کے لیے، ہاں حقہ خوب پیتے تھے، اپنا اپنا شوق ہے، پان کا ہو یا حقے کا۔ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے۔ یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے، یعنی عقیدت مند تھے۔ انہوں نے دعوت دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے، آموں کا بھی بڑا شوق تھا۔ وفات سے کچھ 6 برس پہلے جب ان کا گلا پہلی بار بیٹھا تو کھانا پینا بہت کم ہو گیا۔ اب علی بخش کا ذہن بڑی تیزی سے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے۔ مرکز مطلب علامہ اقبال کی ذات، ان کی شخصیت، اور بڑی سادگی سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سناتا جاتا ہے۔ ان باتوں میں قصوں اور کہانیوں کا رنگ نہیں بلکہ ایک نشے کسی کیفیت ہے، یعنی مدہوشی ہے، یعنی علامہ اقبال کی ذات میں گم ہو کر وہ ان کی ذات کے بارے میں باتیں بتا رہا ہے۔ جب تک علی بخش یہ نشہ پورا نہیں ہوتا غالباً اسے ذہنی اور روحانی تسکین نہیں ملتی۔ صاحب جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہے میں ان کے بالکل قریب تھا۔ دم دیا یعنی جب ان کے جسم سے روح نکلی ہے۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، یعنی بہتر ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، یعنی ہلانے لگا، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ خاموشی طاری رہتی ہے، پھر علی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے میں بھی اسے ایک سوال کر ہی بیٹھتا ہوں، حاجی صاحب کیا آپ کو ڈاکٹر صاحب کے کچھ شعر یاد ہیں؟ علی بخش ہنس کر ٹالتا ہے، میں تو ان پڑھ جاہل ہوں، مجھے ان باتوں کی بھلا کیا عقل۔ میں نہیں مانتا، میں نے اصرار کیا، آپ کو ضرور کچھ یاد ہوگا۔ کبھی یہ حقیقت منتجر والا کچھ یاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو خود بھی بہت گنگنایا کرتے تھے، یعنی زیر زبان گایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے بالکل نزدیک سلایا کرتے تھے۔ رات کو 2-2:30 بجے دبے پاؤں اٹھتے تھے اور وضو کر کے جا نماز پر جا بیٹھتے تھے، یعنی مصلی پر۔ نماز پڑھ کر وہ دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے، فارغ ہو کر بستر پر آ لیٹتے تھے۔ میں حقہ تازہ کر کے لا رکھتا تھا، کبھی 1 کبھی 2 کش لگاتے تھے، کبھی آنکھ لگ جاتی تھی، بس صبح تک اسی طرح کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ میرا ڈرائیور احتراماً علی بخش کو سگریٹ پیش کرتا ہے، لیکن وہ غالباً حجاب میں آ کر اسے قبول نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات تھی، کبھی کبھی رات کو سوتے سوتے انہیں ایک جھٹکا سا لگتا تھا اور وہ مجھے آواز دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقع پر میں فوراً ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دبایا کروں، یعنی گردن کے جو مسلز وغیرہ ہیں ان کو جو ہے وہ دبایا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تھے بس، اور میں دبانا چھوڑ دیتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے نزدیک سلایا کرتے تھے۔
ہر چند میرا دل چاہتا ہے کہ میں علی بخش سے اس واردات کے متعلق کچھ مزید استفسار کروں، یعنی مزید پوچھوں، سوال کروں، لیکن میں اس کے ذہنی ربط کو توڑنے سے ڈرتا ہوں۔ یعنی جس فلو میں وہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں بتا رہا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنے فلو کو جو ہے وہ ختم کرے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے، گھر کے خرچ کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا، میں بھی بڑی کفایت سے کام لیتا تھا۔ کفایت مطلب کہتے ہیں فضول خرچی نہ کرنا، ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، بچت کے معنوں میں لکھ دیجیے۔ ان کا پیسہ ضائع کرنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اکثر اوقات ریل کے سفر کے دوران میں کئی اسٹیشن بھوکا رہتا تھا، کیونکہ وہاں روٹی مہنگی ملتی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے تھے، کہا کرتے تھے علی بخش انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے، خواہ ایسے ہی بھوکے نہ رہا کرو۔ اب اسی مربے کے ٹنڈے کو دیکھ لیجئے، یعنی مسئلے کو۔ لائل پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب، مال افسر صاحب اور سارا عملہ میری بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، یعنی عزت کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں، بڑے اخلاق سے مجھے اپنے برابر کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ ایک روز بازار میں ایک پولیس انسپیکٹر نے مجھے پہچان لیا اور مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ یہ ساری عزت ڈاکٹر صاحب کی برکت سے ہے۔ مربے کی بھاگ دوڑ میں میرے سر کچھ قرض بھی چڑھ گیا ہے، لیکن میں اس کام کے لیے بار بار لاہور کیسے چھوڑوں؟ جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ سنا ہے اپریل میں جاوید چند مہینوں کے لیے ولایت سے لاہور آئے گا۔ جب وہ چھوٹا سا تھا ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اللہ کے کرم سے اب بڑا ہوشیار ہو گیا ہے۔ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اور منیرہ بی بی بہت کم عمر تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا، بے شمار جواب آئے۔ ایک بی بی نے تو یہ لکھ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی قدر پریشان ہوئے اور کہنے لگے علی بخش دیکھو تو صحیح اس خاتون نے کیا لکھا ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، یعنی بوڑھا آدمی ہوں، اب شادی کیا کروں گا؟ لیکن پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی، ان کا ریفرنس جو ہے وہ نیکسٹ پیج میں دیا گیا ہے، جرمن لیڈی کا ریفرنس اگلے پیج میں ہے۔ علی بخش کا تخیل بڑی تیز رفتاری سے ماضی کے دھندلکوں میں پرواز کر رہا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اسے اپنے ڈاکٹر صاحب یا جاوید یا منیرہ بی بی کی کوئی نہ کوئی خوشگوار یاد آتی رہتی ہے۔ جنگ پہنچ کر میں اسے ایک رات اپنے ہاں رکھتا ہوں، دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شناس میجسٹریٹ کپتان محبت خان کے سپرد کر دیتا ہوں۔ کپتان محبت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لائل پور لے جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا۔ حد ہو گئی ہے، اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے۔ Thank you so much for listening, students. I'm sure you will like this channel, the videos. Thank you so much.